وہاں کے جو لوگ ہیں ان سب لوگوں کی بڑی اٹیچمنٹ، بڑی عقیدت، بڑی محبت اور بڑا ایک ان کے ساتھ وہ ہے. سو محمود غزنوی نے اب جب اٹیک کرنے کی کوشش کی تو اسے ٹارگٹ کیا سومناتھ کو، اور جب اس نے سومناتھ کو ٹارگٹ کیا تو وہاں پر اس بت کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اس نے اٹیک پلان کیا. جب بت ٹوٹا تو سب لوگوں نے آبویسلی سرنڈر کیا. ہسٹورین جو ہیں وہ اس بات کو اسی طرح سے لکھتے ہیں. لیکن زندگی میں اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہمارے ایسے بت ہوتے ہیں جو کہ بڑے اہم ہوتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں، ہمارے دلوں میں بڑے قائم ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ شخص ایسا ہوگا، یہ شخص ایسا ہوگا. بعض اوقات جب وہ ٹوٹتا ہے تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں ڈس اپوائنٹ بھی ہوتے ہیں. آج کل ہمارے ہاں جس چیز کے اوپر بار بار ایمفسائز جو ہے میں بھی کرتی ہوں، بہت سارے اور لوگ بھی کرتے ہیں، وہ ہے کردار، جس کی کہ بہت زیادہ کمی محسوس کی جا رہی ہے. بھلے زندگی کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، بھلے زندگی کا کوئی بھی میدان ہو، بھلے زندگی کا کوئی بھی فیلڈ ہو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پر ہمیں وہ لوگ میسر ہیں کہ جو مناسب فیصلے کرتے ہیں، جو صحیح حکمت عملی اپناتے ہیں، جو صاف کردار کے مالک ہیں، جو ایک خلوص نیت پر مبنی ان کے جو ہے کام ہوتے ہیں. غلطی ہو جانا انسان سے جو ہے ایک فیل ہے جو انسان کے ساتھ اٹیچ ہے. ہمیں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے کبھی زندگی میں کوئی غلطی اور کوئی گناہ جو ہے وہ سرزد نہ ہو. لیکن جانتے بوجھتے ہوئے، پلان کر کے اور چاہتے ہوئے یہ کوشش کرنا، یہ ایک ایسا مکروہ عمل ہے کہ جو بہت زیادہ انٹینسیفائڈ ہو جاتی ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے اور ہر بار انسان یہ غلطی کر کے کہتا رہے کہ انجانے میں اس سے ہوئی ہے تو اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کچھ کم ہو جائے گی. اچھا، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ان تمام چیزوں کو سوچتے ہوئے تھوڑا سا میں ان چیزوں سے نکل کے آگے چلوں گی. آپ کو پتا میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں، میں بہت زیادہ اس بارے میں بات نہیں بھی کرنا چاہ رہی. اگر ہم چلے 500 میگا واٹس کے اس پروجیکٹ کی طرف جس کے بارے میں کہ ہمیں بڑا گلوریفائڈ سننے کو مل رہا ہے کہ بجلی کا شارٹ فال بہت زیادہ ہے اور اب انڈیا کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ایک پروجیکٹ ہو سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں 500 میگا واٹس جو ہے وہ بجلی کے حاصل ہو جائیں. اب جتنی ہماری یہ ہائیڈل پاور ہے یہاں پر، جس کے نتیجے میں ہمیں سستی بجلی مل سکتی ہے، تھرمل بجلی ہے، ہمیں مہنگی بجلی جو ہے رینٹل پاور پلانٹس کے ذریعے سے خریدنے پہ مجبور کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ جو کک بیکس کے ذریعے سے منافع کماتے ہیں، وہی لوگ جن کا فائدہ اس بات میں ہے کہ کوئی مناسب فیصلے جو ہیں وہ نہ کیے جائیں، جس کے نتیجے میں عوام جو ہے وہ اس حد تک مجبور ہو کہ وہ مہنگی بجلی خریدنے کے اوپر بھی آہ و بکا جو ہے وہ نہ کر سکیں. بھلے مہنگی ہی صحیح، وہ اسی کو غنیمت سمجھنے کی بجلی انہیں میسر تو آ رہی ہے. یہ تمام جو پروجیکٹس ہیں اور یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ کرپشن کا ایک ایسا گورکھ دھندا ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے انٹینسیفائڈ ہوتا چلا جاتا ہے. اب میں اور آپ کریں کیا؟ ہمارے پاس سولوشن کیا ہے؟ ہمارے پاس سولوشن جو ہے وہ کل ایک بہت خوبصورت میسج کی صورت میں میرے پاس آیا تھا. وہ میسج جو ہے بڑا کمال قسم کا، انہوں نے لکھا کہ یار چینج ہونا ہے نا سب کچھ، اور تو پھر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. تو پھر ہر جماعت جو ہے وہ جماعت اسلامی ہوگی، ہر تحریک جو ہے وہ تحریک انصاف ہوگی، ہر پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ ہوگی، ہر جو سیاسی پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی ہوگی. جب تک ہمارے اندر سے یہ تبدیلی نہیں آئے گی اور ہم سب لوگ انڈیویجلی چینج نہیں ہوں گے، تب تک یہ تمام تبدیلیاں جن کو کہ ہم دوسرے لوگوں کے اندر تلاش کرتے ہیں اور ان کو ایک ایسا بت تلاش کر اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں کہ جن کے اندر تمام طاقت ہوگی، جن کے اندر تمام خوبیاں ہوں گی، جن کے اندر تمام سچائیاں ہوں گی، اور وہ ان تمام آلائشوں سے، غلطیوں سے، لغزشوں سے، کوتاہیوں سے مبرہ ہوں گے جو ہمارے اپنے اندر پائی جاتی ہیں، تب تک یہ بالکل ایک خام خیالی اور ایک ایسی خوش فہمی رہے گی جو زندگی میں کبھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. سو اللہ کرے کہ ہم یہ جو ایک خواب دیکھ رہے ہیں دیوانے کا، اس سے ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم زندگی کو اور اس کی حقیقتوں کو ایکنالج کرتے ہوئے ان کو قبول بھی کر سکیں. آج کے پروگرام میں آپ کی ملاقات کا سلسلہ میں نے رکھا ہے چند ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے بارے میں بڑی تکلیف سے بہت عرصے سے سن رہی تھی. تقریباً 7 ماہ ہو گئے میرے آج کے مہمان کو پریس کلب کے سامنے ایک احتجاجی دھرنا جسے کہتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ اپنی جان پر کھیل کر اس نے وہاں پر ایک کیمپ لگایا ہوا ہے جہاں پر وہ کوشش کر رہا ہے کہ بہت سارے ظلم جو روا رکھے گئے ہیں اس کے ساتھ، ان جن میں سے ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کی زمین پر ناحق قبضہ کرنے کے چکر میں اس کو اوپر کاروکاری کا الزام لگا کر اور اس کو اپنے علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا تاکہ اس کی زمین پر غصبانہ جو ہے وہ قبضہ کیا جا سکے، یا پھر یہ کہ اس کو اس جرم کے نتیجے میں موت کی سزا دی جا سکے اور اس کے نتیجے میں پھر اگین وہ جو زمینیں ہیں ان کے اوپر قبضہ کیا جا سکے. یہ ایک ایسی صورتحال ہے، اس میں دونوں پارٹی کا موقف جو ہے وہ ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن کیا کریں ہم کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ اس علاقے کا ایک بڑا بااثر وڈیرا ہے، دوسری پارٹی جو ہے وہ اس علاقے کے بڑے مضبوط اور اثر و رسوخ رکھنے والے ڈی پی او ہیں، دوسری پارٹی جو ہے وہ اس علاقے کے بڑے انفلوئنشل ایس ایچ او ہے، ڈی آئی جی ہیں، آئی جی ہیں، جن کے بڑے ظاہر ہے اوپر کی جو ایوان ہیں وہاں سے ان کو ڈائریکشنز جاتی ہیں، اور چونکہ ان کو ڈائریکشنز بڑی کلیئر ہیں اس لیے وہ کسی اور طرف کان دھرنے کو تیار نہیں ہیں.
اب اس صورتحال میں اگر ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور ہمیں چاہیں کہ چلے باقی نیوز میڈیا یا باقی سب لوگوں کا کام ہے وہ کریں، تو نیوز میڈیا آپ کو پتا آج کل ایک اور طرح کے گورکھ دھندے میں الجھا ہوا ہے اور ان کے پاس اور بہت سارے کام ہے کرنے کو. سو کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ظلم کے خلاف جو بھی احتجاج ہم بلند کر سکیں وہ ضرور کریں، تاکہ کسی نہ کسی طرح سے یہ امید رکھی جا سکے کہ کوئی نہ کوئی بہتری جو ہے وہ صورتحال میں آئے گی. آج میں آپ کی ملاقات کراؤں گی ایک تو حلیمہ بھٹو سے، جو کہ ایک جسے کہتے ہیں ونر ہیں، ایک ایسی وکٹم کاروکاری کی جنہوں نے اپنا مقدمہ، اپنا ایک جو کیس ہے اسے پلیڈ کیا، فائٹ کیا اسی کرپٹ سسٹم اور انہی تمام کرپشنز میں سے ان کو انصاف ملا اور انہوں نے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا بری ذمہ کروایا اس کاروکاری کے نہ صرف الزام سے، جان اپنی جو ہے ان کی بخشی ہوئی، بلکہ وہ زمین جس پہ کہ قبضہ کرنے کا خواب تھا ان لوگوں کا جنہوں نے کہ ان کو ایکیوز کیا تھا ان کو بھی انہوں نے شکست دی. لیکن جو دوسرے میرے مہمان ہیں داد حسین، یہ بھی آج اسی امید کو لے کر آئے ہیں یہاں پر اسلام آباد میں، اور خواہش ان کی بھی یہی ہے کہ ان کو بھی انصاف جو ہے وہ میسر ہو. کہانی ان کی میں آپ تک پہنچاؤں گی اور میں اگین آپ کو بتاؤں گی، ہم نام بھی آپ کو بتائیں گے اس علاقے کے ان لوگوں کے جو کہ بڑے باس اور بارسوخ ہیں اور جنہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ تمام چکر جو ہے وہاں پہ روا رکھا جائے. اچھا، اس سے ملاقات کے بعد ساتھ ساتھ میں آپ کی ملاقات کراؤں گی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ ہیں محترمہ فرزانہ باری صاحبہ. یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر یہ جاتا ہے صحرا کہ انہوں نے یہ آواز بلند کرنی ہوتی ہے، انہوں نے احتجاج کرنے ہوتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ ہم نے آج تک ڈرون اٹیکس کے خلاف کہیں پہ اس طرح کا احتجاج جو ہے وہ لانچ نہیں کیا جو کہ ہیومن رائٹس کی سب سے بڑی وائلیشن ہے. ہم نے کسی جگہ پر آج تک اپنے ملک کے بہت سارے علاقوں میں رکھے گئے ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے خلاف اس طرح کا احتجاج بلند نہیں کیا جس طرح کہ ہمیں کرنا چاہیے. ہیومن رائٹس کمیشن، پاکستان میں کام کرنے والے بہت سارے لوگ جو کہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، جو کہ اندر کی بہت ساری داستانوں کو، بہت ساری ہمیں لگتا ہے کہ وہ مشکلات ہیں، ڈیفینیٹلی ہیں، ان کو تو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری ایکسٹرنل ایسے معاملات جو کہ ہمارے ساتھ روا ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں نہیں لگتا کہ ہم ہیومن ہیں اور وہاں پہ ہمارے کوئی رائٹس بھی ہیں اور ان کے خلاف بھی ہمیں کوئی احتجاج بلند کرنا ہے. سو آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ کچھ اس پیرامیٹر میں رہے گی. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ڈسکس کر سکیں ساری سچویشن کو اور اللہ کرے کہ میرے آج کے جو مہمان ہیں ان کو انصاف میسر آ سکے. ویسے بڑی عجیب سی انہوں نے ابھی ایک بات کی تھی، کہہ رہے تھے حلیمہ بھٹو کہہ رہی تھی جی، میں نے کہا پھر کیسے میرا انصاف آپ کو؟ کہتی ہیں اللہ بھلا کرے چیف جسٹس کا، انہوں نے آ کر تو مجھے 10 منٹ میں جو ہے انصاف دے دیا. اور میں نے کہا، میں نے داد سے کہا، داد حسین سے میں نے کہا تمہیں ذرا صبر کرنا پڑے گا، چیف جسٹس آج کل ذرا بہت زیادہ الجھے میں. سو ہم چلیں گے اپنے پروگرام کی اس ڈسکشن کے بعد اپنے اگلے حصے کی طرف، جہاں پر آج آپ کی ملاقات کراؤں گی میں کچھ ڈاکٹر سے بھی. بلڈ ڈونرز ڈے جو کہ کل سیلیبریٹ کیا گیا پوری دنیا میں، جس کا مقصد اس اویئرنیس کو ریز کرنا ہے کہ یار خون لینا ہی نہیں چاہیے، خون دینا بھی چاہیے، اور اس کی کیا اہمیت اور سگنیفیکینس ہے، اور اس سے جڑی ہوئی بہت ساری میتھس اور سوچ جو کہ ہمارے ذہن میں آتی ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں گے اپنے اس سیگمنٹ میں. اور اگلے حصے میں پروگرام کی آپ کی ملاقات کراؤں گی میں ڈاکٹر کمل کیسر سے، تعلق جن کا الہدا سے ہے. ہم نے بہت ساری ایسی خواتین رول ماڈلز کو ڈسکس کرنا شروع کیا ہوا ہے جن کی زندگی کے بہت سارے گوشے اور بہت سارے خانے چھپے ہوئے، لیکن چونکہ خاتون کی حیثیت سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں زندگی کے مختلف مشکلات میں کہاں سے گائیڈنس ملتی ہے اور وہ کس قسم کی ہے. سو آج جس خاتون سے ہم آپ کی ملاقات اپنی گفتگو کے تھرو کروائیں گے اور جن کو ہم جانیں گے وہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم صاحبہ، جو کہ زندگی میں جسے کہتے ہیں نا ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. سو وہ ایک عورت جس نے کہ کنٹریبیوٹ کیا کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ صدیق کہلاتے ہیں اور اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین رفیق ہیں، ساتھی ہیں اور دوست ہیں، اور وہ والدہ ہیں ایک ایسی بیٹی کی جو کہ زوجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. سو یہ جو ایک اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ساس بھی ہیں. سو یہ جو ایک رول ہے اور یہ جو ایک سیریز ہے، ان تمام کرداروں کو، ان تمام رولز کو انہوں نے کس طرح سے نبھایا، کس طرح سے ادا کیا، یہ جاننے کے لیے ہم ان کو آج اسٹڈی کریں گے. سو یہ سب کچھ آج شو میں ہوگا، آپ ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ سے ملاقات.